پہ دشمنوں کو خبر نہ ہو کہ غرور عشق کا بانگپن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. میرے چارہ گر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا. میری آج تو خواہش تھی کہ یہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ بنیادی طور پہ سیاسی اختلافات ہیں، ان اختلافات کا دفاعی معاملات سے اور خارجہ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. 1965 کی جنگ ہوئی تو ادھر اپوزیشن لیڈر کے دادا تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قوم دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. آئی وش، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سائڈ پہ بیٹھے لوگوں کے لیے بھی اور اس سائڈ پہ، آئی وش وی ور ہاف دا مین اینڈ ویمن آر گرینڈ فادرز ور. ہم نے اپنے آباء و اجداد کی جو میراث تھی، جو اخلاق تھے، جو رواداری تھی، وہ اس کو نہ صرف بھلا دیا بلکہ جب اس ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے ہم تب بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آتے. میں آج دوبارہ یہ بات کروں گا، نہ میں آپ کے لیڈر کو برا کہوں گا نہ میں اپنے لیڈر کو اچھا کہوں گا، کیونکہ آج بات پاکستان کی ہے، صرف پاکستان کی اور صرف پاکستان کی ہے. اگر میں یہ کروں اس موقع پر جب دشمن طاق میں بیٹھا کہ اس نے حملہ کب کرنا ہے، ادھر سے مرد آباد کے نعرے لگے، ادھر سے زندہ آباد کے نعرے لگے، میری پاکستانیت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس طرح کی آوازیں اٹھاؤں اور اس ہاؤس سے وہ کلپ جائیں جو انڈین چینلز کے اوپر لگیں اور انڈین میڈیا یہ کہے کہ یہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم قطعاً یہ بات نہیں کرتے، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں. مجھے جو پوچھے گا میں اسے کہوں گا کہ عمران خان بھی اتنا اچھا ہے جتنی ہماری لیڈرشپ اچھی ہے، کیونکہ آج بات پاکستان کی ہے. آپس میں لڑنے کے لیے بہت ٹائم ہے، مہینے بعد لڑ لیں گے، 2 مہینے بعد لڑ لیں گے، تو میرا گریبان پکڑ لینا، میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. مگر کسی چیز کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی بات موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے، کچھ اپنے بڑوں سے ہی سیکھ لیں. اور میں نے آج جنرل ایوب خان کے حوالے سے جو بات کی وہ اس لیے کی کہ وہ ڈائلاگ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے کہ دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے. ہم تو اس وقت نہیں تھے مگر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ قومی یکجہتی تھی جو یہ قوم رکھتی تھی. اور مجھے فخر ہے کہ آج بچر آف گجرات کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں. میں کل لائن آف کنٹرول کے پاس بیلا نور شاہ کے ایک قصبے میں موجود تھا. ہم فورن میڈیا کو، لوکل میڈیا کو وہاں پر لے کر گئے جہاں پر بھارت کہتا تھا کہ دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ موجود ہیں، دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اور پیر چناسی سے اور بیلا نور شاہ کے قصبے سے دہشت گرد سرحد پار گئے ہیں. دشمن مکار بھی ہے، بدنیت بھی ہے، اور دشمن بے وقوف بھی ہے. اور دشمن کی بے وقوفی کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پہلگام جو سرحد سے، اگر ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں جناب اسپیکر، یہ قومی اہمیت کا ایشو ہے، یہ چلتے رہیں گے ہماری چٹیں بعد میں بھی لے آتے ہیں آپ کے لیے. تو یہ جو پہلگام کا علاقہ ہے جو سرحد سے 150-200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، دشوار گزار علاقہ ہے، پہاڑ ہیں اور جنگل ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر چناسی سے یا بیلا نور شاہ سے، پاکستان سے یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہو؟ آپ کی 9 لاکھ فوج جو بھارت پر قابض ہے انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر میں، وہ وہاں پہ جھک مار رہی ہے. آج جب کشمیریوں کو اٹھا کے دریا برد کر دیا جاتا ہے اور ایک نوجوان کی لاش نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے چھلانگ ماری، یہ ہمارے سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جیلوں سے نکال نکال کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. وہ 9 لاکھ فوج جو غاصب فوج ہے، جو قابض فوج ہے، جس نے پچھلی 7 دہائیوں سے مظلوم کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، وہ آپ کر لیں کوئی بات نہیں. آج آپ بھی زندہ باد ہیں، میں بھی زندہ باد ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں، آج آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں جواب نہیں دوں گا. تو بات یہ ہے
تو بات یہ ہے کہ یہ ذاتی اناؤں سے اٹھنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا۔ یہ جو 9 لاکھ قابض فوج ہے، یہ آج بھی وہ کیا جذبہ ہے کہ جب کوئی کشمیری شہید ہوتا ہے، پتہ ہے کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ ممانعت ہے، مگر آج بھی مائیں بہنیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتی ہیں۔ یہ کیا جذبہ ہے اور یہ جذبہ کیسے آتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس ایک نعرے سے آتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ ہے جو آج بھی کشمیر کی وادی میں جو خون سے آلود ہے، جو لاشوں سے بھری پڑی ہے، آج بھی وہاں پر یہ نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہم ادھر کہتے ہیں تمہارا لیڈر برا، میرا لیڈر اچھا، اس کو رہا کر دو، اس کو فلاں کر دو۔ یہ ایک موقع ہے کہ جس پر ایک آواز جائے، اور یہ پہلگام کا واقعہ، جب میں کہتا ہوں کہ دشمن مکار بھی ہے، دشمن بدنیت بھی ہے، اور دشمن بے وقوف بھی ہے۔ آپ زندہ باد ہو میرے بھائیو، بہت شکریہ۔ اور دشمن بے وقوف میں اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑی پلاننگ ہی بہتر کر لیتے کہ 150 کلومیٹر دور پہلگام کا یہ علاقہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ پہلگام کے پولیس اسٹیشن میں جو ایف آئی آر دی گئی، وہ ایف آئی آر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ بھی اس پہ بات کریں کہ پہلگام کے پولیس اسٹیشن میں جو ایف آئی آر دی گئی، واقعہ ہوتا ہے 1:50 پر، واقعہ ختم ہوتا ہے 2:20 پر، ایف آئی آر دی جاتی ہے 2:30 کے 10 منٹ کے اندر۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اور لکھا جاتا ہے کہ سرحد پار بیٹھے آقاؤں کی ایما کے اوپر یہ واقعہ کیا گیا۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ جو ہلاک ہوا، اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس 1.5 گھنٹے بعد آئی۔ پولیس پہنچ نہیں سکتی تھی، پولیس 1.5 گھنٹے بعد پہنچتی ہے اور ایف آئی آر 10 منٹ میں رجسٹر ہو گئی، اور ساتھ ہی ان کا فوجی کیمپ ہے، ان کی بیس ہے نیچے، ان کا یونٹ بیٹھا ہے، کیونکہ وہ یونٹ تمام تر توجہ مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ کشمیریوں کو کس طرح اور مظالم کا نشانہ بنایا جائے۔ وہ پہلگام کو سیکیورٹی نہیں دے سکا۔ پہلگام بھارت کا ایک فالس فلیگ آپریشن، سیکیورٹی فیلئر، انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ وہ راحت اندوری ایک بھارت میں شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ سرحد پر تناؤ ہے کیا، پتہ کرو چناؤ ہے کیا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ جو بہار کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اور بہار کے اندر بی جے پی کے جو عزائم ہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن اس لیے بھی ہے، پاکستان کی اکنامک پروگریس کو روکنے کے لیے بھی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ایسا فالس فلیگ آپریشن کریں گے، اور یہ ایف آئی آر نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، جو شخص زپ لائن کے اوپر جا رہا ہے، کہا گیا کہ انڈسکریمنیٹ فائر ہے، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، اور چن چن کے ہندوؤں کو علیحدہ کر کے مارا گیا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ ایک مسلمان بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اور اگر انڈسکریمنیٹ فائر ہوتا تو بندہ زپ لائن پہ جو انجوائے کرتا جا رہا ہے، نیچے نظر آ رہا ہے لوگ کس طرح آرام سے پھر رہے ہیں، کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں مگر باقی لوگ آرام سے اطمینان سے پھر رہے ہیں، تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نیریٹو ڈومین میں، پاکستان نے ڈپلومیٹک سطح پہ بھارت کو جو مار ماری ہے، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے۔ آج آپ الجزیرہ کی سٹوریز دیکھیں، آپ نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں، آپ اکانومسٹ کو دیکھیں، میں خود سی این این پہ جا کے پاکستان کا مقدمہ پیش کر کے آیا ہوں۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے